بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 80۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے لوگوں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہ اور طاقتیں ہیں ان کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے نام ایک تحریر روانہ فرمائی جس میں مذہب اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر جب نجاشی کے پاس پہنچی تو اس نے بہت عزت، توقیر اور اکرام کا معاملہ کیا اور اس نے جواب لکھوایا جس میں اپنے اسلام قبول کرنے کا اور کلمہ شہادت کے اقرار کا ذکر کیا اور ہدیے و تحائف دے کر لوگوں کو واپس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے اور جب ان کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام بھی اسلام کی دعوت روانہ فرمائی، اس نے بھی اکرام کا معاملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جواب میں 2 باندیاں ہدیے میں بھیجی۔ نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا، اور نمبر 2 سیرین جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ایک خچر ہدیے میں بھیجا۔ اس زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں، نمبر 1 فارس، نمبر 2 روم۔ فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے اور اس زمانے میں جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ خسرو پرویز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو اس کے نام خط لے کر روانہ کیا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ اتنا بڑا متکبر اور گھمنڈی آدمی تھا کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دیکھ کر کہا کہ اچھا، ان کی یہ ہمت، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ محمد کی طرف سے خسرو پرویز کی طرف۔ غصے میں اس نے خط کو فوراً چاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کے بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی حکومت کا ناس ہو گیا اور نام و نشان مٹ گیا اور ریت کے تودے کی طرح سے گرتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔